على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأكمل إيمان المؤمنين بالهداية. علي بن أبي طالب عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الجلال المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيت والسين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. خزانہ محترم سامعین کرام حاضرین برشیدہ امام مظلوم کروڑا کا منانے والے امام شہید الشہداء کا معلوم کرنے والے سامعین کے مبین عزیزوں میں نے کر کے بیان میں عرض کیا تھا کہ ازاداری کس طریقے سے کی جائے اور اس کو کس طریقے سے انجام دیا جائے. محرم میں نے بیان کیا تھا محرم اگر آ رہا ہے تو محرم میں کچھ چینجنگ ہونی چاہیے, محرم میں کچھ بدلاؤ ہونا چاہیے. اگر ہمارے اندر کچھ بدلاؤ نہ پیدا ہوا تو کوئی فائدہ نہیں محرم کے آنے کا. میں نے کل عرض کیا تھا خود کو پہلے کرو تیار محرم کے لیے, تب کرو کہ کوئی گفتار محرم کے لیے اور دوامی سمیت مال محرم کے لیے بن کے نکلو ذرا مختار محرم کے لیے. تو ظلم ہوتے ہیں تو ظالم کی حمایت نہ کرو, ہو حسینی تو غم شہ میں سیاست نہ کرو. میں نے کل بیان کیا کہ اگر غم شہ میں سیاست ہو رہی ہے, پسیادہ پر سیاست ہو رہی ہے, تو محرم کے آنے کا کوئی مطلب نہیں. محرم بدلاؤ کا نام ہے, محرم چینجنگ کا نام ہے. جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں اس طریقے سے محرم کیا جائے, جس طریقے سے فاطمہ چاہتی ہیں اس طریقے سے محرم کیا جائے. اسی لحاظ سے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ امام نے فرمایا اگر کسی کو حسینی بن کر دکھانا ہے تو یہ 5 چیزوں سے دور رہے. کس نے فرمایا؟ پانچویں امام نے کہ 5 چیزوں سے دور رہیے. اگر حسینی کردار نبھانا ہے, اگر حسینی بن کر دکھانا ہے, وہ 5 چیزیں ہیں کیا؟ تو امام نے فرمایا نمبر 1 حب الدنیا, حب الطعام, حب الریاسہ, حب النوم, حب النساء. 5 چیزیں بیان کی مولا نے. کیا کہا؟ حب الدنیا, دنیا کی محبت سے دور رہے. اگر حسینی بننا ہے تو اپنے اندر بدلاؤ لانا پڑے گا. امام نے کہا حب الدنیا, دنیا کی محبت سے دور رہے. پھر امام نے کہا حب الطعام, کھانے پینے کی محبت سے دور رہے. پھر امام نے فرمایا حب الریاسہ, کرسی رتبے اقتدار کی محبت سے دور رہے. پھر امام نے فرمایا حب النوم, سونے کی محبت سے دور رہے. پھر امام نے کہا حب النساء, عورتوں کی محبت سے دور رہے. اگر کسی کو حسینی بن کر دکھانا ہے تو یہ 5 چیزوں کی محبتوں سے دور رہے. بیان کروں, وضاحت کروں نیچے سے. حب النساء, عورتوں کی محبت. عورتوں کی محبت کس طریقے سے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, زیادہ اس کو ترک کرتے ہو. حب النوم, سونے کی محبت. امام نے فرمایا سونے کی محبت سے کس طریقے سے گناہ ہو سکتا ہے, کس طریقے سے انسان گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. لوگوں نے سوال کیا تو امام نے کہا دیکھو اگر انسان سونے سے محبت کر لے گا تو رات بھر سوئے گا اور دن میں جب جو ہے نماز کا وقت ہوگا, نماز فجر کا, تو اس وقت بھی نیند کی بنیاد پر نماز کو ترک کر دے گا.
نماز کو بنا کسی عذر کے چھوڑنا، قضا کرنا حرام ہے، تو حرام کام کو انجام دینے والا گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو امام نے فرمایا حب النوم، اگر انسان سونے سے محبت کر لے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا نماز کب وقت ہوا اور کب چلا گیا۔ اگر اس کی آنکھ کھل بھی جائے گی تو نیند کا غلبہ اس کے اوپر جاری ہوگا اور پھر وہ واپس سے سو جائے گا۔ تو امام نے کہا حب النوم، سونے کی محبت سے دور رہو۔ پھر امام نے فرمایا حب الریاسہ، رتبہ، منصب، عہدہ، اقتدار، کرسی کی محبت سے دور رہو۔ یہ آپ کو کس طریقے سے گناہوں میں مبتلا کر دے گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر میں نے بیان کیا نا کہ کس طریقے سے عزاداری کی جائے، جس طریقے سے اہل بیت چاہتے ہیں، تو 5 چیزوں سے دور رہیے۔ امام نے کہا کہ کرسی کی محبت سے دور رہو۔ کرسی کی محبت کیسے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہے؟ تو امام نے فرمایا دیکھو، اگر کوئی عام انسان ہے تو اس کا گھر جیسے پہلے تھا، اگر وہ پہلے گھر میں رہ رہا ہو تو اس کا بدلاؤ کچھ اور ہوگا۔ جیسے ہی اس کو عہدہ ملا، منصب ملا، کرسی ملی، تو گھر بھی بدل گئے، اپنا کردار بھی بدل دیا، اپنے کپڑے بھی بدل دیے، اب جو ویوہار تھا لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا وہ بھی بدل دیا۔ پہلے ایسے ملتا تھا، ویسے ملتا ہے، تو بدلاؤ ہوا نا۔ تو امام نے کہا دیکھو، اگر انسان کو کرسی سے محبت ہو جائے گی تو وہ اس طریقے سے گناہوں میں مبتلا ہوگا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر انسان کو کرسی سے محبت ہو جائے، شاید یہی وجہ تھی اس زمانے میں کہ لوگوں کو کرسی سے محبت ہوئی، گناہوں میں جس طریقے سے مبتلا ہوتے چلے گئے کہ شہزادی کے دروازے پر آگ بھی لگا دی اور انہوں نے کہا میرا کوئی گناہ بھی نہیں۔ تو انسان کرسی کی محبت سے دور رہے۔ پھر امام نے کیا کہا؟ 5 چیزیں کہی نا، حب النساء، حب النوم، حب الریاسہ۔ اب کیا ہے؟ حب الطعام، کھانے پینے کی محبت سے انسان دور رہے۔ لوگوں نے سوال کیا مولا، کھانے پینے کی محبت انسان کو گناہوں میں مبتلا کر سکتی ہے؟ کہاں؟ کس طریقے سے؟ کہا دیکھو، کسان کھیتی کر رہا ہے، کہاں؟ فصل کے مزاج سے پانی ڈالے گا، جیسی فصل ہوگی ویسا پانی پڑے گا۔ اگر فصل گیہوں کی ہے تو اسی کے مزاج سے پانی پڑے گا، اگر فصل چاول کی ہے تو اسی کے مزاج سے پانی پڑے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر کم ہو جائے تو فصل اس طریقے سے نہیں ہوگی، اور اگر زیادہ ہو جائے تو فصل سڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، مر جائے گی۔ تو معلوم یہ چلا کہ اگر فصل کرنا ہے تو اسی کی مزاج سے پانی ڈالنا پڑے گا۔ امام نے کہا دیکھو، کھانے سے محبت مت کرو، بلکہ اس کے اندر فرق پیدا کرو، کون چیز حلال ہے، کون چیز حرام ہے۔ تھوڑا توجہ دیں کہ حضرات بھی پیچھے لوگ آ رہے ہیں، اسی جگہ بیٹھ جا رہے ہیں۔ اب حضرات قریب آ جائیں، مل کر کے سلوات دے کے انسان جو ہے اسی وقت بھاگتا ہے جب انسان کسی انجان انسان کو دیکھ لیتا ہے۔ ہم کو آپ نے کل بھی دیکھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں، پھر بھی دور دور ہو رہے ہیں۔ خیر، امام نے فرمایا کہ کھانے پینے کی محبت سے دور رہو، کھانے پینے سے فرق پیدا کرو، کون چیز حلال ہے اور کون چیز حرام ہے۔ اگر انسان حلال اور حرام میں فرق پیدا کرے گا تو گناہوں میں مبتلا نہیں ہوگا، گناہوں میں پھنسے گا نہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں امام نے کیا کہا کہ تمہارا اثر، میرا اثر، امام کی باتوں کا اثر تمہارے کانوں میں اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے۔ تو اگر انسان حلال غذا کو رکھے گا تبھی تو جو ہے امام کی بات کو مانے گا، تبھی تو امام کے حکم کے اوپر پیروی کرے گا۔ اور کھانے پینے کی محبت سے دور رہیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مدینے کے لوگوں کو اتنی کھانے سے محبت ہو گئی کہ پورا باغ بیدا لوٹ کر کھا گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ انہوں نے کہا میرا کیا جرم ہے، میری کیا خطا ہے۔ امام نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت،
4 چیزیں میں بیان کر چکا، حب النوم، حب الریاضہ، حب الطعام، کھانے کی محبت، کرسی کی محبت، سونے کی محبت، عورتوں کی محبت تو خیر آپ جانتے ہی ہیں۔ امام نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت کیسے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہے۔ تو امام نے کہا دیکھو پہلے دیکھنا پڑے گا کیا چیز دین ہے اور کون دنیا ہے۔ کل ہم نے کمپیریزن کیا تھا کس چیز کا؟ دین اور حسین کا۔ تو معلوم یہ چلا کہ دین کی بقا حسین ہے، حسین ہی دین ہے اور اس کی پناہ ہے۔ آج دیکھیے دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، عوام کی نظر سے اور امام کی نظر سے فرق ہے۔ عوام کی نظر میں بھی، امام کی بھی نظر میں بہت فرق ہے۔ امام نے کہا دیکھو اگر ظاہری طریقے سے دین کو دیکھا جائے تو کیا ہے دین؟ وہی چیز جو میں نے کل بیان کی، نماز دین میں آتی ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، زکوٰۃ دین ہے، یہ خمس دین ہے، یہ مجلس دین ہے، یہ عزاداری دین ہے، یہ ممبر دین ہے، یہ خطابت دین ہے۔ پھر امام نے کہا دنیا کیا ہے؟ چلیے اچھا خاصا بینک بیلنس دنیا، یہ بڑا مکان دنیا، یہ اچھی خاصی گاڑی اور اچھا خاصا پیسہ یہ دنیا۔ اب دیکھیے امام کی نظر میں کیا دین ہے کیا دنیا ہے؟ عوام کی نظر میں کیا ہے؟ مجلس، ماتم، محراب، مسجد یہ سب دین ہے۔ اور دنیا کیا ہے عوام کی نظر میں؟ یہ اچھا خاصا بینک بیلنس، یہ جو ہے گھر، مکان، گاڑی، یہ سب جو ہے دنیا ہے۔ اب امام نے فرمایا دیکھو نہ ہی میری نظر میں یہ دین ہے اور نہ ہی میری نظر میں یہ دنیا ہے۔ تھوڑا سا آمادہ ہو جائے تاکہ میری بات آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ نہ ہی میری نظر میں یہ دین ہے اور نہ ہی میری نظر میں یہ دنیا ہے۔ تو مولا ہے کیا؟ کہ دیکھو جو چیز، پوری توجہ، جو چیز اللہ سے تمہیں نزدیک کر دے وہ دین ہے اور جو چیز اللہ سے تمہیں دور کر دے وہ دنیا ہے۔ بس نتیجہ دے رہا ہوں، اب یہ مت سوچ لینا یہ عزاداری، محراب و منبر، یہ عزاداری کو دیکھ کر کہ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ دین ہے، بلکہ یہ سوچو کہ یہ چیز ہمیں اللہ سے نزدیک لے جا رہی ہے یا دور لے کر جا رہی ہے۔ اگر نزدیک لے کر جا رہی ہے تو دین ہے، دور لے کر جا رہی ہے تو دنیا ہے۔ سوال کریے محمد ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیز اللہ سے ہمیں نزدیک لے کر جا رہی ہے کہ دور لے کر جا رہی ہے۔ اگر امام مظلوم کربلا کا غم منانا ہے تو 5ویں امام نے کہا یہ 5 چیزوں سے دور رہو۔ اگر حسینی کردار نبھانا ہے تو یہ 5 چیزوں سے دور رہو، دنیا کی محبت سے، کھانے کی محبت سے، کرسی کی محبت سے، سونے کی محبت سے اور عورتوں کی محبت سے۔ محرم جو ہے یا حسین کرنے کا نام نہیں بلکہ محرم اپنے اندر بدلاؤ لانے کا نام۔ جس موضوع کو میں نے اپنا عنوان دیا ہے، جس آیت کو، ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کر لیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہیں مانا جائے۔ نہ مانیے صاحب، ہماری مرضی ہے، ہمارا مانا ہے جو چاہے وہ دین کو اختیار کرے، جو ہمیں پسند ہوگا وہ مذہب کو اپنائیں گے۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جانتے ہو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو اختیار کر لیا، کسی اور مذہب کو اپنا لیا، کسی اور دین کو ایکسپٹ کر لیا، تو وہ انسان قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت کے معنی مفہوم سے آپ کیا سمجھے؟ کہ اسلام کو اختیار کر لو، قبلہ اسلام کو اختیار کر لو، قیامت کے دن فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت کے توفیل سے یہی سمجھے نا، اس آیت کے معنی سے یہی سمجھے، کیونکہ صاف ظاہر طریقے سے آیت ترجمہ کر رہی ہے کہ اسلام کو علاوہ کسی اور دین کو اختیار کیا وہ حضرات قیامت کے دن گھاٹے میں ہوں گے۔ تو سمجھے کیا کہ اسلام کو اختیار کر لو، روز محشر فائدے میں ہو جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھیے گا قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا، کسی سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا جب تک اس کے وزن پر ساری آیتیں نہ دیکھی جائیں۔ تو میں نے بہت ساری آیتوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھے کوئی ایسی مضبوط آیت نہیں ملی کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی گفتگو کو اور
فلانی کر سکوں. تو مجھے ایک پورا کا پورا سورہ ملا. کیا ملا؟ سورہ عصر. اس کے اندر ارشاد ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے. ادھر باتیں ہو رہی تھی جس نے اسلام کو نہیں قبول کیا وہ گھاٹے میں ہے، ادھر کہہ رہا ہے پروردگار عالم ہر انسان گھاٹے میں ہے. تو اب بچا کیسے جائے؟ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بھیا بچے گا تو وہی جو ایمان لایا اور عمل صالح کو انجام دیا. واہ. ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے؟ تو اس لیے جو ہے جلدی جلدی سن لیجیے. ایمان جو ہے اصول دین ہے اور عمل صالح جو ہے فروع دین ہے. اصول دین توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہی ہے نا. اصول دین 5 ہے. امام نے کہا دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جو ایمان لایا اور عمل صالح انجام دیا وہی قیامت میں فائدہ اٹھانے والوں سے ہوگا. اور ایمان سے مراد اصول دین ہے. اصول دین پر ایمان رکھو اور عمل صالح سے مراد فروع دین ہے. فروع دین کو انجام دیتے چلے جاؤ. جتنا اصول دین پر ایمان مربوط ہوگا اتنا تم فروع دین کو انجام دیتے چلے جاؤ گے. ایک مثال دے دوں اپنے ہمسن بھائیوں کے لیے کہ ہمارے یہاں پیڑ ہے نا، پیڑوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جڑوں کام یہ ہوتا ہے پیڑوں کی کہ پانی کو ایبزارب کرتی ہیں اس لیے تاکہ شاخیں مضبوط رہیں. اور شاخوں کا کیا کام رہتا ہے کہ شاخیں جو ہے سورج کی انرجی لیتی ہے اس لیے تاکہ جڑیں مضبوط رہیں. تو معلوم یہ چڑھا کہ اگر جتنی شاخ مضبوط اتنی جڑ مضبوط، جتنی جڑ مضبوط اتنی شاخ مضبوط. اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک کام کرنا بند کر دے پیڑ سلامت رہے گا؟ نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ جتنا اوپر والا مضبوط ہے اتنا نیچے والا مضبوط. تو معلوم یہ چلا کہ دیکھو جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا عمل صالح انجام دیتے چلے جاؤ گے. جتنا عمل صالح انجام دیتے چلے جاؤ گے اتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اگر ایمان ہے توحید پر تو نماز پڑھتے چلے جاؤ گے، روزہ رکھتے چلے جاؤ گے، حج کرتے چلے جاؤ گے، زکات دیتے چلے جاؤ گے، امر بالمعروف کرتے چلے جاؤ گے. سلام علیکم محمد جتنا پیڑوں کی جڑیں کام کرتی ہیں اتنی شاخیں بھی کام کرتی ہیں. اگر شاخ اپنا کام کرنا بند کر دے تو جڑ سلامت نہیں رہے گی. اگر جڑ اپنا کام کرنا بند کر دے تو شاخ سلامت نہیں رہے گی. تو معلوم یہ چلا کہ دونوں کو کام کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر ایمان مضبوط نہیں رہے گا تو عمل صالح انجام دیتے نہیں جاؤ گے، عمل صالح بھی کمزور پڑ جائے گا. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا عمل صالح انجام دیتے چلے جاؤ گے، اور جتنا عمل صالح انجام دیتے چلے جاؤ گے اتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. پروردگار عالم نے پوری کائنات بنائی ہے ایک آیت. بس آخری جملہ، وقت ہمارے ساتھ سے ہو گیا. ہاں قرآن مجید میں کہا گیا آیت کے معنی مفہوم یہ نہیں ہے کہ آیت کو ایک دائرے میں رکھ دیا جائے اور عربی عبارت لکھ دی جائے اسے آیت کہتے ہیں. اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے آیت. آیت کے معنی علامت کے ہیں. آیت کے معنی وہ چیز جسے دیکھ کر کے کچھ اور یاد آئے. آیت کے معنی وہ چیز وہ شے جسے دیکھ کر کے کسی شے کی کبریائی کا اقرار کیا جائے، کسی شے کو یاد کیا جائے. اللہ نے یہ زمین آیت بنائی، یہ کائنات آیت بنائی، یہ ہوا آیت بنائی، یہ دریا آیت بنائے، یہ آسمان کا سامیانہ آیت بنایا، یہ سورج کا نکلنا آیت بنایا. اور توجہ دیجیے تاکہ میری باتیں آپ کے لیے آسان ہو جائے. یہ سورج کا نکلنا آیت بنایا، یہ جو ہے سورج کا ڈوبنا آیت بنایا، یہ زمین پر چلنا آیت بنایا. اس لیے تاکہ یہ ساری کائنات کو دیکھ کر کے اس کی کبریائی کا اقرار کیا جائے، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اس کی توحید پر ایمان رکھا جائے. تو پروردگار عالم نے یہ کائنات بنائی تھی آیت.
ہم نے بنایا ہے اسے عادت. زمین آیت تھی لیکن ہم اس زمین پر اتنی مرتبہ چلے کہ عادت ہو گئی. یہ سورج آیت تھا, ہم نے اتنی مرتبہ نکلتے اور ڈوبتے ہوئے دیکھا کہ عادت ہو گیا. یہ چاند آیت تھی لیکن ہم نے اتنی مرتبہ دیکھا کہ عادت ہو گئی. یہ زمین پر چلنا آیت تھا لیکن ہم اتنی مرتبہ چلے کہ عادت ہو گیا. اب آیت اور عادت کا فرق بتاؤ. جو چیز بار بار ہو اسے عادت کہا جاتا ہے. جو چیز ایک بار ہو اور ساری زندگی یاد رہ جائے اسے آیت کہا جاتا ہے. تقریر کا پہلا جملہ دے رہا ہوں. مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے لیکن اگر بادشاہ کی موت کا سبب بن جائے, مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے لیکن اگر بادشاہ کی موت کا سبب بن جائے آیت ہے. ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت ہے لیکن قوم کے لیے عذاب بن جائے آیت ہے. ابابیل کا پیدا ہونا عادت ہے لیکن ہاتھیوں کی موت بن جائے. ابابیل کا پیدا ہونا عادت ہے لیکن اگر ہاتھیوں کی موت کا سبب بن جائے آیت ہے. ستارے کا آسمان پر چمکنا عادت ہے لیکن اگر درے ظاہرہ پر آ جائے آیت ہے. درے ظاہرہ پر آ جائے آیت ہے. انسان کا دروازے سے آنا عادت ہے لیکن اگر دیوار میں در بن جائے آیت ہے. سر کٹ جانے کے بعد خاموش ہو جانا عادت ہے لیکن اگر کوئی موقع سے نہ پر جا کر بول اٹھے آیت ہے. حسین آیت ہے. حسین آیت نہیں ہے بلکہ آیت کبریٰ ہے. حسین آیت نہیں ہے بلکہ آیت عظمیٰ ہے. بس ارباب ادا, میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا. اداداری اس طریقے سے منائیے جس طریقے سے اہل بیت چاہتے ہوں. اداداری اس طریقے سے کریے جس طریقے سے فاطمہ چاہتی ہوں. کیونکہ ایسی ایسی ہستیاں آتی ہیں جو کائنات میں کہیں نہیں جاتی. جانتے ہیں میرے بھائیوں, ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ کوثری. آیت اللہ کوثری وہ جو ہے عاشور کے دن مجالسوں کو خطاب کر رہے تھے. ان کے پاس وقت نہیں تھا. ایک بچوں کا گروہ گیا اور جانے کے بعد کہا آیت اللہ کوثری ہمارے یہاں بھی مجلس ہے, آپ جو ہے پڑھ دیجیے گا. انہوں نے منع کر دیا کہ عاشور کا دن ہے. آیت اللہ لیول کے تھے, بہت بڑے عالم دین. کہا عاشور کا دن ہے, مجھے میرے پاس وقت نہیں ہے جو میں تمہاری مجلس کو خطاب کروں. بچوں کا اصرار بڑھا, انہوں نے منع کیا. بچوں کا اصرار اور بڑھا, انہوں نے پھر بھی منع کیا. جب بچوں کا اصرار حد سے زیادہ ہو گیا تو کوثری نے کہا دیکھو ہم آئیں گے تو لیکن زیادہ وقت نہیں دے پائیں گے. جانتے ہیں واقعہ تھا, بڑی بڑی مجالسوں کو خطاب کرنا تھا آیت اللہ کوثری کو. عاشور کے دن آئے, بچوں نے اہتمام کیا, ایک چٹائی بچھائی, ایک کرسی رکھ دی. آیت اللہ کوثری آئے اور مجلس کو خطاب کیا. 2 سے 3 منٹ خطاب کیا, 2 سے 3 منٹ. اور خطاب کر کے اتر کے جانے لگے تو بچوں نے کہا آیت اللہ کوثری اے آقا ہم نے آپ کے لیے چائے کا اہتمام کیا ہے. جانتے ہیں منع کیا آیت اللہ کوثری نے, میرے پاس وقت نہیں ہے. بچوں کا اصرار بڑھا, کہا ٹھیک ہے لاؤ. جیسے ہی چائے اٹھائی اور دستے تکلائی نہ ملتا زبان طلب, چائے ٹھنڈی تھی, چپی اور اتنے بعد دھیرے سے جو ہے سائڈ میں گرا دی. جانتے ہیں واقعہ تھا, آیت اللہ کوثری چلے گئے. دن بھر کی مجالسوں کو خطاب کرنے کے بعد جب رات پر بستر پہ گئے نا تو سیدہ آ گئی. خام سیدہ آئی اور آنے کے بعد کہا آیت اللہ کوثری تجھے معلوم ہے آج تم نے کتنی جو ہے مصائب پڑھے ہیں میرے رات کے. کہاں سے ذاتی معلوم ہے, کہا تجھے پتا ہے تم نے آج کتنی مجلسوں کو خطاب کیا ہے. کہاں سے ذاتی معلوم ہے, کہا تجھے پتا ہے اس مجالسوں میں سے میں نے کون سی مجالس قبول کی ہے. ارباب ادا جتنی بڑی مجالسیں تھیں آیت اللہ کوثری نے گنوا دیے, لیکن عزیزوں وہ بچوں کی مجلسیں بھول گئے. جانتے ہیں کوثری کیا کہتے ہیں, اے شہزادی کیا وہ والی مجلس جو فلاں مرجانیاں پڑھی تھی, کہا نہیں. کہا وہ والی مجلس جو فلاں گھر میں پڑھی تھی, کہا نہیں. کہا وہ والی مجلس جو فلاں امام بارگاہ میں پڑھی تھی, آیت اللہ ساری پڑھی کوثری. آپ بڑی
मजालिसों गिना चुके, लेकिन बच्चों की मजालिसों को भूल गए। अरबाब अता सो ज़ैनब ने फौरन जो है फातिमा ने कहा, ऐ कौसरी, तुझे मालूम है तूने बच्चों के दरमियान एक मजालिसों को खिताब किया था, मैंने उस मजलिस को कबूल कर दिया। अरबाब अता फातिमा कहती, कौसरी लेकिन एक शिकायत रह गई है, तूने चाय क्यों नहीं पी? अरबाब अता कौसरी ने कहा, ऐ शहजादी, चाय ठंडी हो गई थी इसलिए मैंने साइड कर दी। ऐ कौसरी, जानते हो वो चाय किसने बनाई थी? ऐ कौसरी, तुम्हें मालूम है वो चाय मैंने अपने हाथों से बनाई थी। अल्लाह अकबर। अरबाब अता खुदा किसी गम में न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अजीजों, कारवां जो है मक्तल से निकला, अजीजों मदीने से निकला, आज करबला के दिन वारिद हो गया। जानते हैं खैमे नस्ब कर दिए गए, अब्बास का खैमा सबसे बुलंदी पर है। अजीजों, इमाम ने सवाल हुआ, ऐ इमाम आखिर क्या वजह है कि अब्बास का खैमा सबसे बुलंदी पर लगा है? तो इमाम ने बयान किया, देखो अब्बास का खैमा इसलिए बुलंदी पर किया है ताकि आदा की नजर अब्बास के खैमे पर हो और ये सोच करके खैमे की तरफ ना बढ़े कि अब्बास अभी बाकी है। मैं कहूँगा हुसैन, आपको इतनी चाहत थी अब्बास से, आए रे आजूर होगा कोई न बचा। अरे सैदानिया यजीद के दरबार में बेमकनाओ चादर शाम से